Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear viewers, सब्जेक्ट सेवन्थ के सोशल साइंस में हम आज ये नया यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो आप ये जानेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या इक्वलिटी है। तो हम ये समझेंगे कि इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। तो पहले मैं यहाँ ये समझाऊँ आपको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. हिंदुस्तानी जमहूरियत में जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि हर कोई आदमी जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति जो है इंडिविजुअली आप समझें, जो मुल्क में चाहे वो मेल हैं, मर्द हैं, औरत है, किसी ज़ात से भी है, किस एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस से भी ताल्लुक़ हो, वो इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाता है हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी में। दिस इज़ नॉट टू से दैट inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. इसका मतलब ये नहीं समझें कि हम कि अगरचे जमहूरियत में ये इक्वलिटी दिखाई गई है कि हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी में कि तमाम बराबर है, किसी ज़ात धर्म से भी हो, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड लेवल पर अगर देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमें अनइक्वलिटी नज़र आती है। वाइल अर्लियर no law exists to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equally. इससे पहले अगर हम देखेंगे, पहले कहीं पे कोई लॉ नहीं था जो प्रोटेक्ट करता डिटरमिनेशन को। जैसे हमने पहले इस लेसन में पीछे पढ़ा कि अंसारी एक मुस्लिम था और ये क्या कहते हैं, एक ओम प्रकाश जो है वो भी दलित कास्ट से था, तो उनको उस ज़ात पात और धर्म के अनुसार उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया। तो now there are several that work to see that people are treated with dignity as and is well. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को ये अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आप ये डिग्निटी विकार जो है लोगों का बराबर रखा जाता है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. कानून जो है, कानून के सामने हर कोई ये इंसान जो है वो बराबर है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a democratic worker, has to obey the same laws. Second, no person can determine discriminated against on the basis of their
religion, race, caste, place of birth, or whether they are male or female. Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. پہلے ہم نے پڑھا اوم پرکاش کو صرف سکول میں علیحدہ رکھا جاتا تھا ڈور کے پاس، وہاں اس کو سویپنگ کری جاتی تھی، اور گراؤنڈ کو بھی، گراؤنڈ کا ڈسٹ کی سویپ اس کو جھاڑو دینا پڑتا تھا، باقی بچے پڑھتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں یہ اگرچہ یہ اگر ہم دیکھیں کہ جو لا جو ہے وہ ہر کوئی کسی ویکتی کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے وہ کہاں پہ اس نے جنم لیا ہو، کیا ہو، کہاں سے بھی ہو، تو نچلی ذات سے ہو، اونچی ذات سے ہو، گاؤں سے ہو، شہر سے ہو، تو یہ جو لا ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے. تھرڈ، ایوری پرسن ہیز ایکسیس ٹو آل پبلک پلیس یعنی اس کو پلے گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں دیتے تھے، لیکن یہاں پہ اگر ہم تھرڈ، ایوری پرسن ہیز ایکسیس ٹو آل پبلک پلیس انکلوڈنگ پلے گراؤنڈز، ہوٹلز، شاپز اینڈ مارکیٹ. آل پرسنز کین یوز پبلکلی اویلیبل ویلز، روڈز اینڈ باثنگ گیٹس. اگرچہ ہم دلتوں کو، نچلی ذات کے یہ نچلی ذات کے ویکتیوں کو، لوگوں کو یہاں پہ یہ پلے گراؤنڈ میں ایکسیس نہیں تھی، روڈ ویلز میں پانی نہیں دیا جاتا تھا، روڈز کی تو اس کو باثنگ یعنی نہانے دھونے کا ان کو یہ ایکسیس نہیں تھی. لیکن اس لا جو ہے ایکولٹی انڈین ڈیموکریسی میں سب برابر ہے. فورتھ، انٹچبلٹی ہیز بین ایبولشڈ. تو انٹچبلٹی وہاں پہ کیا، جو نچلے دھرم کے لوگ تھے ان بیچاروں کو چھوت چھات مانا جاتا ہے، ان کو وہ سمجھے جانوروں کی طرح ان کو سمجھتے تھے. اگرچہ ہم اگر ہم ایم ڈی ایم آگے ہم پڑھیں گے اس ایم ڈی ایم کے بعد بارے میں، وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ ایکولٹی نظر آتی ہے. ہر کسی گھر کا بچہ چاہے اونچی ذات کا ہو، نچلی ذات کا ہو، تو وہاں پہ سب ایک جگہ کھاتے ہیں. کسی کو اسپیشلٹی نہیں ہے کہ وہ اونچی ذات کا ہے اس کو ادھر بٹھائیں، اس کو ادھر بٹھائیں. تو ہم یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اگلی کلاس تک میں اجازت چاہوں گا. تو اگلی کلاس تک میں پھر اگلی کلاس میں ہم اور اس کے بارے میں ایکولٹی ان انڈین ڈیموکریسی کے بارے میں جانیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی کلاس تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.